الحمدللہ رب العالمین والصلو والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ کے مبارک بچپن کا تذکرہ ہے۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ سے مراد یعنی یہاں کیا بات ہے، یعنی تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، پھبن کہتے ہیں حسن و جمال کو، فضل و کمال کو۔ خدا بھاتی یعنی اللہ عز و جل کو بھی پسند آنے والی صورت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا نبی پاک علیہ السلام کے اس مبارک بچپن کی بات ہو رہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن جو ہے نا، اس کی رونقوں اور بہاروں پر میں قربان جاؤں، اور رب العالمین کی بھی پسندیدہ صورت پر، سبحان اللہ، مصطفیٰ کی من موہنی صورت پر لاکھوں سلام ہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی دیہاتی شخص پیارے آقا علیہ السلام کو دیکھتا تو دیکھ کر بے ساختہ کہہ اٹھتا کہ یہ چہرہ انور کتنا پیارا ہے، کتنے برکت والا یہ چہرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو رمثہ التمیمی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کو جب پہلی بار دیکھا تو میں یہ کہہ اٹھا کہ یہ اللہ کے نبی کا چہرہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی اور باتیں بھی روایتوں میں ملتی ہیں کہ پیارے آقا کے چہرے کو دیکھ کر لوگ بے ساختہ پکار اٹھے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ حق پر رہنے والی شخصیت کا چہرہ ہے، اس چہرے کی کیا بات ہے۔ اور بچپن میں ہی رونق اور رعنائیوں کا عالم یہ تھا کہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی، میں اور میرا پورا گھر نبی پاک کی بچپن کی اداؤں پر فدا ہو جاتے، اور پیارے آقا کو جب واپسی کرنے کا وقت آیا تو سب کے دل جو ہے وہ آپ کی جدائی میں گویا تڑپنے لگے۔ تو کیا وہ بچپن تھا، کیا وہ ادائیں تھیں؟ جبھی تو امام عشق و محبت لکھتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا، نبی پاک کی بچپن میں جو عادتیں ہیں اس پر بھی تذکرہ ہو رہا ہے، اس پر بھی سلام بھیجا جا رہا ہے۔ فضل پیدائشی پر ہمیشہ درود، کھیلنے سے کراہت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں فضل سے مراد میٹھے اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضیلت اور کمال عطا ہونا ہے۔ کراہت سے مراد نفرت یا ناپسندیدگی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو پیدائش کے وقت عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے، مثلا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مکے میں بیٹھ کر کیسر و کسریٰ کے محل دکھائی دیے، بطن اقدس سے نور نکلا جس سے بہت بڑے دنیا کے حصے کا روشن ہو جانا، کعبے میں رکھے ہوئے بتوں کا منہ کے بل گر جانا، ایوان کسریٰ کے 14 کنارے کو ٹوٹ کر گر پڑنا، آتش کدا ایران کا بجھ جانا، کعبے کا 3 دن وجد میں آ کر جھومتے رہنا، جانوروں کا ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، آپ کا مختون مکحول اور مغسول پیدا ہونا، اللہ اکبر، گویا سرما بھی لگا ہوا، ختنہ شدہ بھی ہیں، غسل کے ساتھ پاک و صاف پیدا ہونا، یہ بھی تو نبی پاک کی پیدائش کے وقت کا ایسا عجیب و غریب انداز ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے فضل پیدائشی پر، پیدائش کے وقت ہی جو کرامتوں اور برکتوں کا ظہور ہوا اس پر بھی لاکھوں سلام ہو۔ اور بچپن میں میرے آقا کھیلنے کو پسند نہیں فرماتے تھے، تو کھیلنے سے کراہت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ ان دونوں اشعار کو سنیے، بچپن کی بھی بات ہے، پیدائش کے وقت پر ہونے والے عجیب و غریب اور ایمان افروز واقعات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ امام عشق و محبت لکھتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، فضل پیدائشی پر ہمیشہ درود، کھیلنے سے کراہت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، فضل پیدائشی پر ہمیشہ درود، فضل پیدائشی پر ہمیشہ درود، کھیلنے سے کراہت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ آگے لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ ادائیں بھی وہ ہیں جس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے۔ بناوٹ کہتے ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں جس چیز میں
تکلف کیا جائے، یہ بے تکلف تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں میں کوئی بناوٹ نہیں، معاذ اللہ، میرے آقا کی جو ادا ہے وہ حقیقی ہے۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تکلف کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا، بے تکلف ملاحت، ملاحت کہتے خوبصورتی کو، نمکینی کو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حسن کے لیے، اپنی خوبصورتی کے لیے کچھ نہ کیا کرتے، کوئی تکلف نہیں تھا۔ آج کل لوگوں کو خوبصورت نظر آنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، مگر نبی پاک کا جو حسن تھا وہ بے تکلف تھا، سبحان اللہ۔ اور اداؤں میں بھی کوئی بناوٹ نہیں ہے، ان اداؤں پر بھی سلام، اس حسن والی ملاحت پر بھی سلام، سبحان اللہ۔ اور اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں بھینی بھینی مہک پر مہکتی درود، پیاری پیاری نفاست پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک وہ ہیں جن کے پسینے میں بھی خوشبو ہے، آقا عطر نہ لگائیں پھر بھی مہکے ہوئے، بلکہ نبی پاک کے ایسے معجزات بھی ہیں کہ کسی کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیا، کسی کے بدن پر ہاتھ پھیر دیا، وہ ساری زندگی مہکتا رہا۔ تو نبی پاک کی مہک کا عالم کیا ہوگا؟ اسی مہک کے بارے میں اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، تو اس مہک پر بھی درود۔ اور نفاست کیسی، اللہ اکبر، گویا نفاست نبی پاک کے قدموں پر قربان۔ نفاست کہتے صفائی کو، پاکیزگی کو، طہارت کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسی نفاست تھی کہ اللہ اکبر، صفائی کا اس قدر خیال ہوا کرتا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر اپنے آپ کو جس کو کہیں ویسے ہی پاکیزہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت بلکہ لکھتے ہیں نا، میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا۔ ان دونوں اشعار میں نبی پاک کی شان بڑے پیارے انداز میں بیان کی گئی۔ پہلے لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، بھینی بھینی مہک پر مہکتی درود، پیاری پیاری نفاست پہ لاکھوں سلام۔ بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، بھینی بھینی مہک پر مہکتی درود، بھینی بھینی مہک پر مہکتی درود، پیاری پیاری نفاست پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اب اشاروں کا، گفتگو کا تذکرہ ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں میٹھی میٹھی عبارت پہ شیریں درود، اچھی اچھی اشارت پہ لاکھوں سلام۔ عبارت کہتے ہیں کلام کو، جملوں کو، شیری کہتے ہیں میٹھوں کو، اشارت کہتے ہیں اشاروں کو، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں میرے آقا کی مبارک باتیں بڑی میٹھی ہوا کرتی، صحابہ کرام علیہ رضوان اس گفتگو کی لذت میں کھو جایا کرتے۔ بلکہ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، کتابوں میں لکھا کہ نبی پاک جب کلام فرماتے نا تو اہل مجلس پر چھا جاتے، آپ کی گفتگو میں مٹھاس ہوا کرتی۔ امام اہل سنت اسی مٹھاس پر سبحان اللہ میٹھا درود پیش کر رہے کہ ان میٹھی باتوں پر شیریں درود ہو۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ نبی پاک کے اشارے بھی اس قدر پیارے، اس قدر فصیح ہوا کرتے کہ پوری بات سمجھ آ جایا کرتی۔ تو ان اشاروں کی عمدگی پر بھی لاکھوں سلام ہو۔ اور اگلے شعر میں امام اہل سنت لکھتے ہیں، سیدھی سیدھی روش پہ کروڑوں درود، سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام۔ روش کہتے رفتار کو، چال کو۔ میرے آقا بڑی سادہ چال والے، سبحان اللہ۔ لیکن نبی پاک کا یہ بھی معجزہ ہوا کرتا، آقا نارمل چال میں چلتے مگر سب سے آگے نظر آتے۔ نبی پاک کا قد مبارک لمبا نہیں تھا، کیونکہ لمبا ہونا بھی تو ایک عیب ہے نا، معتدل قد تھا، مگر آقا جب صحابہ میں بیٹھتے سب سے اونچے نظر آتے، سبحان اللہ۔ یہ بھی نبی پاک کا معجزہ ہے۔ اور پیارے آقا جب چلا کرتے نا میٹھے اسلامی بھائیوں، اس روش کا انداز کیا ہوتا کہ خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو کہتے میرے آگے چلو، صحابہ آگے چلتے مگر نبی پاک کے پیچھے نوری مخلوق یعنی فرشتے چلا کرتے۔ اور خود ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری پشت فرشتوں کے لیے فارغ کر دو۔ یہ کیسی روش تھی، یہ کیسی چال تھی کہ جس کے پیچھے ہاتھ باندھے فرشتے چل رہے ہیں، سبحان اللہ۔ سیدھی سیدھی روش پہ کروڑوں درود، سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام۔ دوبارہ یہ دونوں اشعار سنتے ہیں، میٹھی میٹھی عبارت پہ شیریں درود، اچھی اچھی اشارت پہ لاکھوں سلام، سیدھی سیدھی روش پہ کروڑوں درود،
سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام۔ میٹھی میٹھی عبارت پہ شیریں درود، اچھی اچھی اشارت پہ لاکھوں سلام۔ میٹھی میٹھی عبارت پہ شیریں درود، اچھی اچھی اشارت پہ لاکھوں سلام۔ سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود، سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود، سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگلے شعر کی طرف چل رہے ہیں، بڑا مشہور شعر، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ یہاں بڑا خوبصورت اشارہ ہے شب معراج جو رب عز و جل کا دیدار نبی پاک نے سر کی آنکھوں سے کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، کیونکہ پورے عالم میں کسی کو یہ موقع نہیں دیا گیا، کسی کو یہ شرف نہیں دیا گیا۔ رب نے فقط اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنا دیدار اس طرح کرایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ذرا پوچھو کہ رب کا دیدار کرنا کیسا ہے۔ انہوں نے بھی تو عرض کیا تھا کہ یا اللہ میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور ارشاد ہوا تھا لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور پھر ایک تجلی کوہ طور پر نازل کی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کی تاب نہ کر بے ہوش ہو گئے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے رتبے کا عالم کیا ہوگا، اور یہ رب کے حبیب کا رب سے تعلق بھی کیسا ہے۔ اسی بات کو ایک شاعر نے ایک اور جگہ لکھا نا، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ امام اہل سنت نے یہ شعر لکھا نا، ہمیں بتایا کہ ایک طرف تو لن ترانی کہا جا رہا ہے اور کہیں بلایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی معجزے کی طرف اشارہ ہے کہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اس شعر کی تضمین بھی بڑی پیاری لکھی گئی ہے، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں کہ اب بہت خوبصورت شخصیت کی طرف اشارہ، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ حمزہ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک چچا سید الشہداء سیدنا حمزہ امیر طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ جاں بازیاں یعنی جان ساریاں، قربانیاں، شیر غران یعنی بھپرا ہوا شیر، دھاڑنے والا شیر، اور سطوت کہتے ہیں دبدبا۔ اب یہاں پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک چچا کا تذکرہ ہے کہ جب پیارے آقا علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر مقابلے میں کفار مکہ کے مقابلے میں سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو جاں بازیاں، جاں نثاریاں اور جراتیں ہیں، اللہ اکبر، عظمت اسلام اور اسلام کی شوکت کو اور بلند کرنے کے لیے گویا ایک شیر دھاڑ رہا ہے۔ اس اسد اللہ و اسد الرسول کی اس جرت پر ہمارے لاکھوں سلام ہو۔ اور یہ آپ کو شیر جو ہے ہم نہیں کہہ رہے، خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان کے اوپر میرے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ تو شیر غران سطوت یعنی کفار کے سامنے دھاڑنے والا، روب جمانے والا اور ان کے دل میں دل دہلا دینے والے اس شیر پر لاکھوں سلام ہو۔ اور نبی پاک سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا پیار کیا کرتے، پھر کیوں نہ ہم ان پر صلاۃ و سلام پیش کریں، پھر کیوں نہ ان کی بارگاہ میں ہم سلام کے نذرانے پیش کریں۔ سبحان اللہ۔ دونوں اشعار پھر سنتے ہیں۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت
رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب بڑے پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت اپنے صلاۃ والسلام کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی گویا ایک طرح سے اس میں عاجزی بھی نظر آ رہی کہ کس کس پیارے آقا کی خوبی پر سلام پیش کروں۔ منہ کہتے ہیں بال کو، بال مبارک کو۔ اچھا، خو و خصلت، عادتیں اور انداز، یعنی اعلیٰ حضرت یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، تو میں پیارے آقا کے ہر بال مبارک پر لاکھوں درود بھیج رہا ہوں، اور نبی پاک کی ہر عادت، ہر خصلت، ہر نبی پاک کے انداز پر لاکھوں کروڑوں درود پیش کر رہا ہوں، سلام پیش کر رہا ہوں۔ اور اگلے شعر میں لکھتے ہیں نا، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود۔ نامی کہتے ہیں سبحان اللہ کہ نامدار، مشہور، کہتے ہیں نبی پاک کے ہر نام پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ساری کتابوں میں بہت سارے نام، 99 نام تو بڑے مشہور ہیں، یعنی ہر نام پر بھی بے شمار درود ہوں۔ اور پھر لکھتے ہیں ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک کی ہر وقت میں جو حالت رہی، نبی پاک کی صبح پر سلام، نبی پاک کی شاموں پر سلام، آقا کی دوپہر اور ان کی رات پر سلام، ان کی ہر حالت پر سلام، نماز پڑھتے وقت کی حالت پر سلام، جہاد میں شرکت کرتے وقت کی حالت پر سلام، سجدے کی حالت پر سلام، دعاؤں کی حالت پر سلام۔ نبی پاک کی ہر ادا نرالی، ہر وقت شاندار، ہر حالت سبحان اللہ عظیم الشان ہے، تو پیارے آقا کی ہر حالت پر، ہر وقت پر، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر نام پر لاکھوں درود و سلام۔ کیا پیارا انداز ہے، گویا ہر چیز پر سلام ہو، کیونکہ ہیں ہی آقا ایسے شاندار۔ سبحان اللہ، ذرا دونوں اشعار سنیے گا، مزید ایمان تازہ ہوگا۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صلاۃ والسلام کا یہ خوبصورت سفر جاری ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے ساتھ ساتھ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف اعضاء، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف عادتوں اور اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے اگلے شعر کو سنیے گا، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، اصحاب کہتے ہیں ساتھی کو، صحابہ کو، اور عطرت کہتے ہیں اولاد کو، اعزہ اور اقربا کو۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر عادت، ہر منہ مبارک، ہر خصلت پر درود پاک بھیجنے کے بعد امام عشق و محبت لکھتے ہیں کہ صرف ہم جیسی ہی مخلوق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود کے نذرانے نہیں پیش کر رہی، بلکہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق اور اس کی نوری مخلوق یعنی فرشتے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود بھیج رہے ہیں۔ اور سبحان اللہ، یہ اس آیت کی طرف بھی اشارہ ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اچھا، یہاں پر اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو رحمتیں لگاتار جاری ہو رہی ہیں، اور پھر عرض کی جا رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور آپ کی اولاد اور اہل بیت پر بھی لاکھوں سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اگلے شعر میں کیا پیارا انداز اختیار کیا ہے، پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف کہتے ہیں کلام پاک کے ٹکڑے، اور غنچہائے قدس یعنی پاکیزہ کلیاں،
اہل بیت نبوت سے مراد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے۔ اللہ اکبر، انداز دیکھیں اہل بیت کا ذکر کرنے کا۔ امام عشق و محبت لکھتے ہیں کہ مقدس کلام یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کے ٹکڑے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے گویا یہ حصے ہیں، اور مدینے کے چاند کے ماہ پارے ہیں، اور باغ قدس یعنی جنت کے مقدس باغ کے یہ پھول ہیں، اور خدا کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گویا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے باغ کے پھول ہیں، اور یہ اس کی کلیاں ہیں، یعنی خاندان نبوت اہل بیت اطہار عطرت پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لاکھوں سلام ہو۔ پیارے آقا کی آل کی بارگاہ میں حاضری دینے کا کیا نرالا انداز ہے۔ دونوں اشعار کو دوبارہ سنتے ہیں۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ کہ مولا کی ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچہائے قدس، پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ آب تطہیر سے مراد ہے پاک کرنے والا پانی، ریاض نجابت یعنی شرافت اور بزرگی کا باغ، ریاض کہتے ہیں باغ کو، نجابت یعنی شرافت اور بزرگی کا باغ۔ اللہ اکبر۔ خیر الرسل یعنی تمام رسولوں میں بہترین، اور خمیر کہتے ہیں اصل جوہر۔ ہم کہتے ہیں نا اس کا خمیر یہ ایسا ہے، یعنی اب ان کا جو یعنی اہل بیت اطہار کے خمیر کی بات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بے عیب یعنی بے لوث یعنی بے عیب، اور طینت سے مراد پیدائش اور طبیعت۔ سبحان اللہ۔ ان دونوں اشعار کو ذرا سمجھیے گا۔ امام عشق و محبت کیا شاندار انداز میں لکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو یہ گلشن ہے نا، یہ کون سے پانی سے یہ پھول اگے ہیں؟ آب تطہیر، یہ گویا پاک کرنے والا پانی تو ہے، لیکن کمال ہے اعلیٰ حضرت کا، اعلیٰ حضرت نے گویا یہ آیائے تطہیر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قرآن پاک کی ان آیتوں کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں اہل بیت کی پاکی کا بیان ہے۔ شہنشاہ سخن برادر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا شاندار بات لکھتے ہیں، جن کی پاکی کا قرآن پاک کرتا ہے بیان، آیائے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ یہ وہ خاندان ہے جس کی پاکی کا بیان قرآن میں ہے۔ آئیے اس آیائے تطہیر کو سنتے بھی ہیں اور ایمان کو تازہ بھی کرتے ہیں۔ پہلے تلاوت سنتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیائے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، یعنی باغ نبوت اور رسالت کے یہ مقدس پھول اور پودے اس پانی سے اگے ہیں جو پاک کرنے والا پانی ہے، اور اشارہ ہے آیات تطہیر کی طرف۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت کی شاعری کا کمال ہے کہ کبھی کن آیتوں کی طرف اشارہ، کبھی کس حدیث کی طرف اشارہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا فرماتے ہیں کہ سارے گلشن نبوت یعنی خاندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے عیب خلقت و طبیعت پر لاکھوں سلام، کیونکہ ان کی جو اصل ہے، ان کا جو اصل خمیر ہے، اللہ اکبر، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون مقدس ہے، اور نبوت کے گھر والوں پر لاکھوں سلام ہو۔ یعنی نبی پاک کا خون جس کی اصل ہو، اس کی سبحان اللہ شرافت کا، اس کی طبیعت کا، ان کی خلقت کا عالم، ان کی پیدائش کا عالم کیا ہوگا، اس پر لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے خاندان نبوت کی شان بیان کی تو کس پیارے انداز میں بیان کی۔ ایک اور شعر میں بھی لکھتے ہیں نا
کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اہل بیت اطہار کی شان کیا پیارے انداز میں بیان کی ہے۔ ان دونوں اشعار کو پھر سنیے۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیلوں سے طینت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت کی بات کر رہے ہیں، اور کیا پیارا انداز۔ ہمارے لیے میسج بھی ہے، خاص طور پر اسلامی بہنوں کے لیے میسج ہے۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھتے ہیں۔ مہ کہتے ہیں چاند کو، مہر کہتے ہیں سورج کو، آنچل کہتے ہیں دوپٹے کے کنارے کو۔ اچھا، ردائے یعنی چادر، اور نزاہت یعنی طہارت و پاکیزگی والی چادر۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب سیدہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار، ظاہرہ تر و تازہ روشن کلی، سبحان اللہ، طیبہ طاہرہ پاکیزہ اور طہارت والی۔ اللہ اکبر۔ انداز دیکھیں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا، وہ لکھتے ہیں کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہمارے آقا علیہ السلام کے دل کا ٹکڑا ہیں، ان کی شرم و حیا، پاکیزگی اور پارسائی اور پرہیزگاری کی عزت و عظمت پر لاکھوں سلام۔ یعنی ان کے آنچل کا عالم یہ تھا کہ مہو مہر نے، یعنی آپ کی چادر کو چاند اور سورج بھی نہ دیکھ سکے، آپ اس طرح اپنے آپ کو چھپا کر رکھتی، پردہ کیا کرتی۔ اور خاتون جنت کے پردے کا عالم تو یہ ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور خاص طور پہ اسلامی بہنوں کے لیے میسج ہے کہ آپ پیارے آقا علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مسکرائی نہیں، فقط ایک بار مسکرائی، اور اس مسکرانے کی وجہ بھی یہ بنی کہ جب آپ کو ایک ایسی ڈولی بتائی گئی، ایک ایسا طریقہ بتایا گیا کہ اگر جنازہ اس میں لے جایا جائے تو کسی غیر مرد کی میت پر نظر نہیں پڑے گی، تو آپ اس لیے مسکرائیں کہ اب میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑے گی۔ یہ انداز تھا خاتون جنت کے پردے کا، اور سبحان اللہ ان کے اس پردے کا اکرام قیامت کے دن زمانہ دیکھے گا کہ جب اعلان ہوگا کہ تمام اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں، کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سواری گزرنے والی ہے، اس دن بھی ان کے پردے کا اہتمام کیا جائے گا۔ یہ شان ہے ان کی، اور سبحان اللہ اگلے شعر میں امام اہل سنت لکھتے ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا جہان کی عورتوں کی سردار ہیں، جنت کی مقدس کلی ہیں، پاک باز اور طہارت کا پیکر ہیں۔ میں اپنے نبی کی جان کے سکون و آرام پہ کیوں نہ لاکھوں سلام بھیجوں، کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام خاتون جنت سے بڑا پیار فرماتے۔ اللہ اکبر۔ حدیث کی کتابوں میں یہ مضمون موجود ہے کہ مشابہت میں، چال ڈھال میں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی، اور پیار کا عالم یہ تھا کہ جب وہ نبی پاک کے در پر حاضر ہوتی، پیارے آقا اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتے، خاتون جنت کا ہاتھ پکڑ کر ہاتھ کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے، اور جب خاتون جنت تشریف فرما ہوتی اور آقا تشریف لے جاتے تو خاتون جنت کھڑی ہو جاتی اور پیارے آقا علیہ السلام کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی اور اپنی جگہ بٹھاتی۔ اللہ اکبر۔ اس انداز میں بھی ہمارے لیے درس ہے، جو بیٹیوں والے ہیں ان کو بیٹیوں سے کس طرح کا تعلق رکھنا چاہیے، کتنا پیار اپنی بچیوں کو دینا چاہیے۔ بدقسمتی سے آج لوگ بچیوں کی پیدائش پر ناراض ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث سناتا چلوں، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
وسلم کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے بیٹیوں کو برا نہ کہو، بے شک میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ جملہ ہی کتنا پیارا ہے کہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ ارے احادیث کے مضمون کے مطابق یہ بیٹیاں تو جنت میں جانے کا سامان ہیں، پھر بیٹیوں کی پیدائش پر غم زدہ کیوں ہوں؟ خاتون جنت سے محبت بھی ہو اور بیٹیوں سے معاذ اللہ الجھن بھی ہو۔ نہیں میرے بیچے اسلامی بھائیوں، جس رب نے بیٹیاں دی ہیں وہی انشاءاللہ ان کے رشتے اور ان کے دیگر معاملات میں بھی ہماری مدد فرمائے گا۔ تو اللہ اکبر، خاتون جنت کا تذکرہ ان دونوں اشعار میں ایک بار پھر سنیے اور ایمان کو تازہ کیجئے۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔